بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک اسٹڈیز، اسلامیات، بیسک عربک گرامر ہم پڑھ رہے تھے. اس کے آپ کو پہلے بنیادی 14 الفاظ پڑھائے گئے تھے اور اس کا ہر ایک الگ الگ معنی بتایا گیا تھا. اور پھر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ 7 الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہر ایک الگ الگ جب ملتا ہے تو الگ الگ عربی کے 14 الفاظ بناتا جاتا ہے اور ان کے الگ الگ الفاظ کے معنی بنتے چلے جاتے ہیں، جو کہ عربی گرامر میں یعنی ہمارا تعلق قرآن مجید کے ترجمے، احادیث مبارکہ کے ترجمے سے ہے، اس میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک سورت سورہ انفال ہے، اس کا جب میں نے اس کو گننا شروع کیا تو 250 پلس 250 سے زائد مرتبہ اس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی ٹوٹل آیات 73 75 75 اس کی آیات تھیں. سورۃ الاحزاب میں نے اس کو گننا شروع کیا تو تقریباً 200 سے زائد مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی ٹوٹل آیات 73 ہیں. اس سے میں نے اندازہ لگا کہ کم از کم ایک آیت میں اگر رفلی بھی آپ دیکھیں تو کم از کم ایک آیت میں 3 سے 4 مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ہم جب آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بالکل نہیں ہوتی ہے، اس میں سے 1-2 الفاظ کا ترجمہ بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اس لیے بیسک عربک گرامر کو شروع کیا گیا تھا. تو اس کے پہلے 14 الفاظ میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں تاکہ آگے والے الفاظ کو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے. تو پہلے الفاظ ہوا وہ ایک مرد، بورڈ پہ دیکھتے جائیے، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں. یہ فرام 1 to 6 یہ الفاظ 3rd پرسن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہاں سے پھر کا یہ 2nd پرسن شروع ہوتا ہے اور کا مطلب تم ایک مرد، کما تم 2 مرد، کم تم سب مرد، کی تم ایک عورت، کما تم 2 عورتیں، کننا تم سب عورتیں. تو فرام 7 to 12 یہ 2nd پرسن کے الفاظ ہوتے ہیں جس کا معنی آپ ہوتا ہے. یہ مکمل ہو گیا. پھر 13 اور 14 یعنی 1st پرسن کے 2 لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا کا مطلب میں 1st پرسن سنگولر اور نا کا مطلب ہم یعنی 1st پرسن پلورل. تو یہ بیسک عربی گرامر کے 14 الفاظ یہ تھے. ان کے ساتھ میں پہلے والے لیسن میں 4 الفاظ جوڑ چکا ہوں. ان میں سے ہر ایک لفظ کے جوڑنے کے ساتھ کیا بنتا ہے، اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں، یہ پچھلے لیسن میں ہم مکمل کر چکے ہیں. وہ 4 الفاظ کون کون سے تھے؟ با کے ساتھ میں نے 14 الفاظ بنائے تھے، لام کے ساتھ 14 الفاظ بنائے تھے، من کے ساتھ 14 الفاظ بنائے تھے اور عن کے ساتھ 14 الفاظ بنائے تھے. وہ اس لیسن کے اس کلاس کے آخر میں ایک دفعہ سارے میں ریپیٹ بھی کر دوں گا آج. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کل یہ 7 الفاظ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جڑتے ہیں. تو ان 7 الفاظ میں سے 4 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، با، لام، من اور عن. اب ہمارے پاس آخر کے 3 الفاظ رہ گئے، فی، علی اور الی. اب ان سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں، ہر ایک کی وضاحت، ہر ایک کو ملانا کیسے ہے، اس کا ترجمہ کیسے بنانا ہے. تو فی اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اردو میں جب ہم میں لکھتے ہیں تو یہ 2 قسم کا لکھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے میں یعنی آئی، میں خود، اور ایک ہوتا ہے میں یعنی کسی چیز میں، کلاس میں، بیگ میں، اسکول میں، کالج میں، گھر میں. تو یہ جو دوسرا والا ہے یعنی کسی چیز کے اندر ہونا، اس فی کا وہ معنی ہے. وہ معنی نہیں ہے آئی جو 1st پرسن سنگولر ہوتا ہے، یہ اس کا معنی نہیں ہے. تو کسی چیز میں ہم جب اس فی کو ہوا کے ساتھ ملاتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس پہلا اور چوتھا یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جب ان کے ساتھ کوئی بھی لفظ ملتا ہے تو ان کی حیت، ان کی شیپ تھوڑی سی تبدیل زیادہ ہوتی ہے بنسبت اوروں کے. آپ ذرا ایک نظر دیکھیے تو آپ دیکھیں گے ہما سیم، ہم سیم، ہما سیم، سارے الفاظ ایک جیسے بنیں گے. کس کے بنسبت کر کے؟ ہوا اور ہیا کے بنسبت کر کے. جب ان کے ساتھ کوئی لفظ جڑتا ہے تو ان کی شکل پہلے سے زیادہ تبدیل ہوتی ہے. اب ہم پہلا لفظ پڑھیں گے، فی کا مطلب کسی چیز میں ہونا. اس سے پہلا لفظ بنتا ہے ہمارے پاس فی ہی. اب آپ سوچئے یہ لفظ فی ہی ہم نے اس سے پہلے قرآن میں کتنی بار پڑھا ہوا ہے؟ کئی بار پڑھا ہوا ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں تھا معلوم کہ یہ کس کس سے مل کر بنتا ہے اور پھر ملانے سے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے. ہمیں آج تک نہیں تھا معلوم، لیکن آج جب ہم اس کو عربی گرامر میں پڑھ لیں گے تو پھر جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ یہ ہمیں یاد رہے گا. ہم جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے، جہاں جہاں یہ الفاظ آئیں گے ہمیں آہستہ آہستہ ترجمہ اس کا آتا جائے گا. تو فی ہی کیسے بنا؟ فی اور ہوا کو ملانے سے بنا.
فی کا مطلب کیا؟ میں. ہوا کا مطلب کیا؟ وہ ایک مرد. اب اس سے پہلے میں آپ کو 4 الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ کیا معنی بنتا ہے. آپ کوشش کیجئے گا فی ہی کیا مطلب بنتا ہے. شاباش، تھوڑی کوشش کیجئے گا. فی ہی تو اس کا مطلب بنتا ہے اس ایک مرد میں. یہی سوچا تھا آپ نے بھی؟ ٹھیک سوچا تھا. فی ہی کا مطلب اس ایک مرد میں. فی ہی اس ایک مرد میں. شاباش. اگلا لفظ کیا بنے گا آپ کے سامنے ہے. فی کے ساتھ جب ہم ہما ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ فیہما. معنی کیا ہوگا؟ ان 2 مردوں میں. شاباش. اگر آپ کو پچھلا لیسن یاد ہے یہ والا تو یہ اسی طرح آسان ہے. تو فیہما کیا مطلب؟ ان 2 مردوں میں. تیسرا لفظ فیہم. تیسرا لفظ فیہم. فیہم کا معنی کیا ہوا؟ ان سب مردوں میں. کیا معنی ہوا؟ ان سب مردوں میں. آپ سوچئے آپ نے فیہم کا لفظ کتنی بار پڑھا ہوا ہے قرآن میں؟ بہت بار پڑھا ہے. آپ کو نہیں تھا معلوم آج تک کہ کس کس سے مل کر بنتا ہے اور اس کا معنی پھر کیا بنتا ہے. تو فیہم بیٹا فی اور ہم سے مل کر بن گیا کیا؟ فیہم. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ ان سب مردوں میں. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ان سب مردوں میں. پھر چوتھا لفظ فیہا. فیہا کا مطلب اس ایک عورت میں. فیہا کا مطلب اس ایک عورت میں. اور پھر 5واں لفظ فیہما. کیا مطلب؟ ان 2 عورتوں میں. اور چھٹا لفظ فیہنہ. ان سب عورتوں میں. تو آج ہم نے فی کے پہلے 6 الفاظ پڑھے جو فی سے بنتے ہیں. کیا بنتا ہے؟ فی ہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہنہ. معنی کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد میں، ان 2 مردوں میں، ان سب مردوں میں. اس ایک عورت میں، ان 2 عورتوں میں، ان سب عورتوں میں. تو یہاں تک ہم نے 3rd پرسن پڑھ لیا. اب ہم آتے ہیں 2nd پرسن کی طرف. تو 2nd پرسن 7ویں سے شروع ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے فرام 7 to 12 7ویں سے لے کر 12ویں تک یہ 2nd پرسن ہوتا ہے. اس کا لفظ کیا ہے؟ کا. اس کے شروع میں ہم نے لگایا فی تو کیا بن گیا؟ فی کا. کیا بن گیا؟ فی کا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک مرد میں. کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ ایک مرد میں. پھر دوسرا لفظ کیا ہوا؟ فیکما. کیا معنی ہوا اس کا؟ آپ 2 مردوں میں. شاباش. اور پھر تیسرا لفظ کیا ہوا؟ فیکم. کیا معنی ہوا؟ آپ سب مردوں میں. شاباش. ذرا سوچئے آپ نے فیکم قرآن میں کتنی بار پڑھا ہوا ہے؟ آج تک معنی معلوم نہیں تھا. آج معلوم ہو گیا. فیکم کیا معنی ہے؟ آپ سب مردوں میں. میں بیٹا جب آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کروں گا تو اس وقت جب اس قسم کے الفاظ جب وہاں استعمال ہوں گے، ہر آیت میں 1 2 3 دفعہ استعمال ہوتے ہیں، تو پھر میں اس وقت بتاتا نہیں ہوں بلکہ پوچھتا ہوں. ہاں بیٹا بتاؤ یہ کون سا لفظ ہے، کس اور کس سے مل کر بنا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اس قسم کی پریکٹس میں پہلے 2 رکوع میں کرواتا ہوں اور آگے مجھ سے جو پڑھنے والے بچے اسٹوڈنٹ طلباء ہوتے ہیں ان کو اگلے دوسرے تیسرے رکوع سے آگے خود آنا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، سر میں بتاؤں، سر میں بتاؤں، سر میں بتاؤں. ایک دوسرے سے مقابلے میں خود بتانا شروع کرتے ہیں. وہ سارا یہ چند دن کی عربک گرامر کلاس کا رزلٹ اور نتیجہ ہوا کرتا ہے. تو فیکم آگے جا کر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ فیکم آپ سب مردوں میں. ٹھیک. اس کے بعد پھر فی کی آپ ایک عورت میں. پھر فیکما آپ 2 عورتوں میں. فیکنہ آپ سب عورتوں میں. تو فرام 7 to 12 یہ ہو گیا 2nd پرسن. اب اس کے بعد 1st پرسن متکلم، وہ ایک ہو یا زیادہ ہو، واحد متکلم، جمع متکلم، یا یوں کہو 1st پرسن سنگولر یا 1st پرسن پلورل کہیں. تو وہ کیا بنتا ہے؟ فی یا. فی یا کس کس سے مل کے بنا؟ اصل میں فی اور یا یہ 2 لفظ تھے. لفظ فی اور یا 2 لفظ تھے. تو یا میں ادغام ہو گیا، یا میں مل گیا. تو جب 2 لفظ ایک جیسے ملتے ہیں آپس میں تو ایک ہی لفظ لکھ کر اس کے اوپر شد آ جاتا ہے. شد کیا ہوتا ہے؟ اسمال ڈبلیو سائن. اسمال ڈبلیو سائن کو ہم اردو میں شد کہتے ہیں. تو یہ بن جاتا ہے فی یا. کیا بن جاتا ہے؟ یہ پہلا لفظ والا فی نہیں ہے بیٹا، یہ فی یا ہے. اس کے اوپر شد ہوتا ہے. نظر آنے میں شاید آپ کو اس کے جیسے لگ رہا ہے. یہ فی یا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھ میں. فیہ کا مطلب مجھ میں، اور فینا کا مطلب ہم سب میں یا ہم میں. تو ایک دفعہ میں فی والا سارا دہرا دیتا ہوں، ترجمہ تو آپ کو یاد ہو گیا. فیہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہنہ. پھر اس کے بعد فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکنہ، فیہ، فینا. امید ہے آپ کو فی والا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد ہم اگلے حرف کی طرف جاتے ہیں. تو اگلا حرف ہمارا ہے علی.
جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، کسی چیز پر. اعلیٰ کا مطلب کسی چیز پر. تو اعلیٰ اور ہوا اس سے مل کر پہلا لفظ بنتا ہے علیہ. کیا بنتا ہے؟ علیہ. آپ سوچیں آپ نے علیہ کتنی بار پڑھا ہوا ہے؟ بہت بار پڑھا ہے. نہیں تھا معلوم کیا معنی ہوتا ہے؟ آج معلوم ہو گیا. علیہ اس ایک مرد پر. کیا معنی ہوتا ہے؟ علیہ اس ایک مرد پر. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ علیہما. کیا معنی ہوا؟ ان دو مردوں پر. شاباش. تیسرا آپ خود بنائیں، میں سنتا ہوں شاباش. تیسرا کیا بنائیں گے آپ لوگ؟ علیہم. معنی کیا کریں گے؟ شاباش سوچیں. علیہم، ہاں کیا معنی ہوا؟ ان سب مردوں پر. اس کا معنی میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ یہ لفظ عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. علیہم ان سب مردوں پر قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. آپ لوگوں نے سورہ الفاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم. تو علیہم ان سب مردوں پر. شاباش. اس سے آگے علیہا اس ایک عورت پر، پھر علیہما ان دو عورتوں پر، اور علیہن ان سب عورتوں پر. تو علی سے کیا الفاظ بنے؟ علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن. یہاں تک معلوم ہو گیا علی سے کیا الفاظ بنتے ہیں، معنی بھی پتہ چل گیا. اب اس کے بعد سیکنڈ پرسن. اعلیٰ جب کاف کے ساتھ ملتا ہے تو بنتا ہے علیکا. کیا بنتا ہے؟ علیکا. آپ سوچیں یہ لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ سوچیں. شاباش شاباش. آپ غور کریں گے تو آپ یہ نماز میں ضرور پڑھتے ہیں. ہر نماز میں، چاہے وہ 2 رکعت والی ہو، 3 رکعت والی ہو، 4 رکعت والی ہو، آپ ضرور اس میں نماز میں علیکا پڑھتے ہیں. جب آپ بیٹھتے ہیں تشہد میں بیٹا، تو آپ تشہد پڑھتے وقت کہتے ہیں السلام علیکا ایھا النبی. پڑھتے ہیں نا؟ تو کیا مطلب؟ السلام سلامتی ہو، علیکا آپ ایک مرد پر. کس پر؟ ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو السلام علیکا آپ ایک مرد پر. معلوم ہو گیا نا اس کا استعمال کہاں کہاں پر ہے. آگے جب میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کروں گا تو جہاں یہ الفاظ آئیں گے تو اس وقت میں آپ کو ان الفاظ کی طرف لے جاؤں گا. میں نہیں پڑھاؤں گا، اس وقت میں آپ سے سنوں گا، پوچھوں گا. آپ کی پریکٹس پہلے 2 رکوع میں ہو جایا کرے گی. تو علیکہ کا مطلب آپ ایک مرد پر، علیکما آپ 2 مردوں پر. آگے دیکھیے اتنا کوئی یہ مشہور لفظ ہے. دیکھیے میں نہیں بولتا ہوں، اتنا کوئی یہ مشہور لفظ ہے، اتنا کوئی یہ مشہور لفظ ہے، اتنا کوئی یہ مشہور لفظ ہے کہ میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو دن میں اس لفظ کو نہ بولتا ہو. میرے خیال میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو دن میں اس لفظ کو نہ بولتا ہو. یاد آیا؟ چلو میں بتا دیتا ہوں. ہم مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملاقات میں پہلا لفظ ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ وہی لفظ ہے علیکم. ہاں یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ علیکم آپ سب مردوں پر. یہ جب ہمارا لیسن مکمل ہوگا تو پھر میں آپ کو اس کے متعلق ایک وضاحت کروں گا، تو پھر اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ علیکم آپ سب مردوں پر. علیکم کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سب مردوں پر. پھر اس کے بعد علیکی آپ ایک عورت پر، علیکما آپ 2 عورتوں پر، اور علیکنا آپ سب عورتوں پر. ٹھیک. فرام 7 to 12، 7 سے لے کر 12 تک یہ الفاظ ہمارے سیکنڈ پرسن کے ہو گئے. کیا الفاظ بنے اور کیا میننگ ہو گیا. اس کے بعد پھر علیہ. یہاں پر بھی بیٹا یہی والی صورتحال تھی کہ اعلیٰ ایک لفظ تھا یا 13 الگ لفظ تھا، دونوں کو ملایا تو علیہ بن گیا. معنی کیا ہو گیا؟ مجھ پر. علیہ کا مطلب کیا ہے؟ مجھ پر. اور علینا ہم سب پر. آپ سوچئے علینا ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نشانی کے طور پر آپ کو یہ لفظ بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا. یاد آ گیا؟ تشہد میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا. ہاں کیا مطلب ہے؟ ہم سب پر. تو علینا کا مطلب ہم سب پر. اب آپ کو معلوم ہو گیا ایک لفظ اعلیٰ میں سے کتنے سارے الفاظ ہم نماز میں قرآن میں پڑھتے ہیں. تو معلوم ہو گیا. تو اعلیٰ کا سارا سبق یاد ہو گیا. اسی طرح بچوں یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو اعلیٰ کا سبق سارا اس ہو گیا. اب ہم آتے ہیں آخری لفظ ہمارا، وہ ہے کیا؟ الہ.
इला का मतलब क्या होता है? की तरफ, किसी की तरफ। इला का मतलब किसी की तरफ। इससे पहला लफ्ज़ बनता है इलैही। क्या लफ्ज़ है इसका पहला? इलैही। इलैही का मतलब उस एक मर्द की तरफ। क्या माना इसका? क्या माना है इसका? उस एक मर्द की तरफ। कैसे कैसे बना? इला और हुआ से मिलकर क्या बन गया? इलैही। माना क्या हुआ? उस एक मर्द की तरफ। क्या माना हुआ? उस एक मर्द की तरफ। इसी तरतीब से आप आगे चलेंगे। अच्छा, इलैही सोचिए आपने कितनी बार पढ़ा हुआ है? भाई बहुत बार पढ़ा है। तो इलैही उस एक मर्द की तरफ, इलैहिमा उन दो मर्दों की तरफ, इलैहिम आप सोचें कितनी बार आपने पढ़ा हुआ है? बहुत बार पढ़ा है कुरान में। आज माना मालूम हो गया। इलैहिम क्या माना हुआ? उन सब मर्दों की तरफ। फिर इलैहा उस एक औरत की तरफ, इलैहिमा उन दो औरतों की तरफ, इलैहिन्ना उन सब औरतों की तरफ। तो इला के अल्फाज याद हो गए, इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना। यहाँ तक हो गया थर्ड पर्सन। अब आगे सेकंड पर्सन की तरफ। इला, इला मतलब की तरफ। सातवें लफ्ज़ से शुरू होते हैं। इलैका आप एक मर्द की तरफ, फिर इलैकुमा आप दो मर्दों की तरफ, इलैकुम आप सब मर्दों की तरफ। इलैकुम भी बहुत बार इस्तेमाल होता है अरबिक में, कुरान में। इलैकी आप एक औरत की तरफ, इलैकुमा आप दो औरतों की तरफ, इलैकुन्ना आप सब औरतों की तरफ। तो ये वाला भी हो गया फ्रॉम 7 to 12। अब लास्ट दो अल्फाज कौन कौन से हैं? इलैया मेरी तरफ, इलैया मेरी तरफ, और इलैना हमारी तरफ। तो आज के हमारे सबक में अरबिक ग्रामर जो हमने शुरू की थी, चंद दिन जो हमारी क्लासेस हुई, तो अरबिक ग्रामर आज हमारी मुकम्मल हो गई। आपको खुद इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी बार ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। बार बार कुरान और हदीस में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। आगे जाकर जब हम कुरान मजीद का तर्जुमा करना शुरू करेंगे तो उस वक्त मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि हमने ये लफ्ज़ कहाँ पढ़ा था, ये हमने लफ्ज़ कहाँ पढ़ा था, और फिर आपको उसकी वहाँ रिहर्सल हो जाएगी। एक बात आपको एक्स्ट्रा बात बताना ज़रूरी है, वो ये कि बाज़ अल्फाज का तर्जुमा हम यहाँ पर समझाने के लिए बहुत डीपली करते हैं इसका तर्जुमा। मसलन मैंने कहा फीही, क्या कहा? फीही। तो क्या माना बताया? उस एक मर्द में, ये समझाने के लिए था। इसकी एक मिसाल मैं आपको कुरान से देता हूँ। हम कुरान मजीद शुरू करते हैं तो हम कहते हैं ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही। ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश, जिसमें शक नहीं। तो फीही का मतलब वहाँ हमने कहाँ लिखा है कि उस एक मर्द में? नहीं ना, नहीं आया। वहाँ हमने इसका माना किया उसमें, फीही उसमें, ये हमने माना किया। यहाँ हम इसका माना कर रहे हैं उस एक मर्द में। तो बेटा ये समझाने के लिए था। जितने हमने कहा कि दो मर्द हैं, एक मर्द है, दो औरतें हैं, ज़्यादा औरतें हैं, आप हैं, वो है, यहाँ समझाने के लिए था। वहाँ हम इसका बामुहावरा माना करते वक्त दो को, एक को, ज़्यादा को, मर्द को, औरत को इस्तेमाल नहीं करते। उम्मीद है आपको बेसिक ग्रामर अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें किसी जगह पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी अकेडमी के ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। आप हमारी अकेडमी के जो टेलीफोन नंबर है उस पर रब्ता कर सकते हैं ताकि आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। और इसके बाद अगली क्लासेस में इंशाल्लाह जब हम कुरान मजीद का तर्जुमा शुरू करेंगे तो इस अरबी ग्रामर का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।